بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عید کا دن، خوشی کا دن، خوشی، سب خوش ہو رہے ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں، انتظار کہ عید آ رہی، عید آ رہی۔ اصل خوشی مسلمان کی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں۔ وہ کوئی عید نہیں جس میں اللہ کو ناراض کیا جائے۔ عید کا دن ہے، کس کو خوش کریں؟ اللہ کو۔ عام طور پر خوشی کے 3 موقع ہیں: عید کا موقع، شادی کا موقع، بچے کی پیدائش کا موقع۔ یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور عام طور پر ان 3 موقعوں پر اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ عید کے موقع پہ توبہ توبہ توبہ، شادی کے موقع پہ پردے بازیوں کا پردہ گیا، نمازیوں کی نماز گئی، جو کبھی زندگی میں ناچ گانا نہیں، شادی میں وہ بھی ناچ گانے میں لگ گئے۔ خوشی، اور اصل خوشی تو اللہ نے دینی ہے۔ خوشی دلوں میں جو خوشی ڈالنی ہے وہ تو اللہ نے ڈالنی ہے۔ ہمیں جو خوشی دینی ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ہمیں جو اطمینان دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرے، ایک زندگی کا اصول بنائیں کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم سب اللہ کے بغیر، آپ 10 لاکھ کما لو، 10 کروڑ کما لو، 10 ارب کما لو، 10 خرب کما لو، پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، نیند آنے میں اللہ کے محتاج ہے، بیدار ہونے میں اللہ کے محتاج ہے، پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ ہاں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑا پہلوان بن گیا اب اس کو اللہ کی ضرورت نہیں، یہ بڑا مالدار بن گیا اب اس کو اللہ کی ضرورت نہیں۔ نہیں، ہم اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو ایک اصول بنائیں زندگی کا کہ کس کو خوش کرنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ دوسری بات، شادی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو کیا کریں؟ آج کا دن کیا کریں؟ جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں۔ سب نے ماشاءاللہ صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اکثر نے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کپڑوں کو صاف کیا ہوا ہے نا، آج کس کو صاف کریں؟ دلوں کو صاف کریں۔ کس کو صاف کریں بھائی؟ دلوں کو۔ کس سے؟ بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے، میل سے، کدورت سے۔ دلوں کو صاف کریں۔ کیا لڑنا مر جانا ہے؟ سب سے پہلا جرم اس کائنات کا کیا ہوا ہے؟ اس کائنات میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ کیا تھا؟ میں۔ کیا؟ شیطان کو اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ میں بہتر ہوں۔ توبہ توبہ توبہ۔ شیطان اللہ کو سمجھا رہا ہے، واہ جی واہ۔ شیطان کس کو سمجھا رہا ہے؟ اور شیطان کہتا ہے اللہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، تو میں تو بہتر ہوا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ توبہ توبہ توبہ۔ باتیں کی مت ماری جاتی ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا جرم اس کائنات کا کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری عقل یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے۔ میں ہم کچھ بھی نہیں بھائی۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا، میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے نہیں میرے بھائیو، کچھ بھی نہیں۔ جس میں تواضع ہوگی نا اس کے جھگڑے نہیں ہوں گے، جس میں اکڑ ہوگی نا اس کے ہوں گے جھگڑے۔ اور اکڑنا پتہ کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ مردے کی۔ اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے نا، اس لیے مرتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ مرتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ سیدھے کر دو، ٹانگیں سیدھی کر دو، آنکھیں بند کر دو، ہونٹ بند کر دو، کیونکہ اکڑ جائے گا۔ تو اکڑنا مردے کی علامت ہے۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا اس میں اکڑ نہیں ہوگی، جس کا دل مردہ ہوگا نا اس میں ہوگی اکڑ، اور جس میں ہوگی اکڑ اس کے ہوں گے جھگڑے۔ ہاں، تو جھگڑے بھی آج پتہ کس سے چل رہے ہیں؟ کس سے چل رہے ہیں؟ اپنوں سے کہ غیروں سے؟ بولو بھائی، جھگڑے کس سے چل رہے ہیں؟
بھائی سے، چچا سے، بہن سے، بیٹوں سے، توبہ باپ بیٹے کا جھگڑا، اور تو اور میاں بیوی کا جھگڑا۔ اور کیا جھگڑنا بھائی، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو خوبصورت کر کے گزار لیں، آسان کر کے گزار لیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی نہ دیں، طنز نہ کریں، کڑوی باتیں نہ کریں، دلوں کو بغض سے پاک کریں، حسد سے، کھوٹ سے پاک کریں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں۔ دو قسمیں دنیا میں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے۔ یہ تیسری قسم ایک نئی آ گئی، ایک تیسری قسم نئی آ گئی۔ وہ کون سی؟ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ یا تو اللہ کو نہ مانو، یا اللہ کی بھی مانو، یا قرآن کو نہ مانو، یا قرآن کی مانو، یا نبی کو نہ مانو، یا نبی کی تو مانو۔ یہ چھوٹی سی زندگی، رمضان آ رہا ہے پھر کہتے جا رہا ہے، عید آ رہی کہ جا رہی، گرمیاں آ رہی کہ جا رہی، سردیاں آ رہی کہ جا رہی، بچہ پیدا ہوا، اب تو بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ ہو گیا، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں کی بھی شادی ہو گئی، کہ اب تو دادا بن گئے اور اب تو فوت ہو گئے۔ چلو چھٹی۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ چھوٹی سی زندگی، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو ساتھ لے لے، اللہ کی مان کے چلے۔ ہم کمزور ہیں میرے بھائیو، ہم بہت ضعیف ہیں، ہمیں تو مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، بخار ہو جائے تو مسئلہ، پیٹ میں درد تو مسئلہ، سر میں درد تو مسئلہ، چھپکلی تنگ کرتی ہے، ایک بھیڑ تنگ کرتی ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت گرمی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، سردی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، بارش نہ ہو تو مسئلہ، بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، ہوا بند ہو جائے تو مسئلہ، ہوا تیز چل پڑے تو مسئلہ، اور انسان کو کچھ بھی نہیں، بھوک نہ لگے تو مسئلہ، پیٹ نہ بھرے تو مسئلہ، نیند نہ آئے تو مسئلہ، نیند نہ ختم ہو تو مسئلہ، پیشاب بند ہو جائے تو مسئلہ، پیشاب نہ رکے تو مسئلہ۔ او انسان کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ غنی اللہ ہے، صمد اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے، کائنات کا نظام اللہ کا ہے۔ یہ آپ دوست کا واقعہ عبرت 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 عبرت، یہ کشتی کا واقعہ عبرت، یہ کشتی کا واقعہ عبرت، یہ کلر کار میں بس گر گئی عبرت، یہ 5 گاڑی میں جا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، آگ لگ گئی عبرت عبرت عبرت۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا۔ اللہ کو راضی کر لے میرے بھائی، تو سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز۔ اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے ختم کریں، معاف کرنا سیکھیں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، بچیوں کو حیا سکھائیں۔ بچیوں کا زیور حیا ہے، بچیوں کا زیور حیا ہے، بچیوں کی خوبصورتی حیا ہے، بچیوں کی خوبصورتی حیا ہے۔ بچیوں کو حیا والا لباس پہنائیں، حیا والا لباس پہنائیں، اپنی کمائیاں پاکیزہ بنائیں۔ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 ملی 10 ملے لگا لو، سود پہ کام نہ کرنا، سود پہ کام نہ کرنا، سود پہ کام نہ کرنا۔ کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ ماں باپ ہیں، ادب 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 ادب، خدمت خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرما برداری، جھک جائے جھک جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اف تک مت کہنا ماں باپ کو، ماں باپ کو یوں بھی نہ کہنا، ترچھی نگاہ سے گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ۔ اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کر دیں، خوشیاں اللہ دیں گے،
برکتیں اللہ دیں گے، محبتیں اللہ دیں گے، سکون اللہ دیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، دنیا اللہ آسان کریں گے، موت بھی اللہ ہی آسان کریں گے، قبر بھی اللہ ہی آسان کریں گے، آخرت بھی اللہ ہی آسان کریں گے۔ اللہ کو راضی کرے، ہمارا فائدہ ہے۔ آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کا فائدہ ہے نا، آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ کا نقصان، آپ پانی پیو گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ پانی نہیں پیو گے تو آپ کا نقصان، آپ دکان جاؤ گے تو آپ کا فائدہ ہے نا، آپ دکان نہیں جاؤ گے تو آپ کا نقصان، آپ رات کو گیٹ کو بند کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ گیٹ کھلا رہنے دو گے تو آپ کا نقصان، بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کا نقصان، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو گے تو آپ کا نقصان۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو آپ کا نقصان، سود پہ کام کرتے ہو آپ کا نقصان، رشوت لیتے دیتے ہو آپ کا نقصان، آپ فجر میں پڑے سو رہے ہوتے ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو آپ کا نقصان، آپ کے فنکشنوں میں میوزک چلتا ہے آپ کا نقصان، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرتے ہو، ماتحتوں کے ساتھ سختی گالی دیتے ہو، یہ آپ کا نقصان، آپ کا نقصان، دنیا کا نقصان، قبر کا نقصان، قیامت کا نقصان، آخرت کا نقصان۔ اپنے نقصان کو پہچانے، عقل مند ہے جو اپنے نفع نقصان کو، لوگ سمجھتے ہیں یہ دین تو ایسی برکت کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، باقی مسئلے جو حل ہوں گے عقل، تیزی، ذہانت، چالاکی، ہوشیاری، پیسہ، نہیں 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 نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسہ کچھ بھی نہیں، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں، دل جب آدمی زندہ ہوتا ہے نا تو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو ہل نہیں سکتا۔ جب دل زندہ ہوتا ہے، جب دل زندہ ہوتا ہے تو میرے بھائیو پھر نماز کا شوق، پھر مسجد کا شوق، پھر قرآن کا شوق، پھر آنکھوں میں حیا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر نیکی کا شوق نہیں، مسجد کا شوق نہیں، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، نماز کو وقت نہیں ملتا، قرآن کو وقت نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ نہیں میں بڑا بزی آدمی ہوں، یہ کیا ہے؟ اصل میں دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، دلوں کو زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ جو ذکر کرے گا اس کا دل زندہ، جو ذکر نہیں کرے گا اس کا دل مردہ۔ ذکر کریں، ذکر کریں۔ 2-2 لاکھ کا موبائل، 6-6 لاکھ کا موبائل، 100 روپے کی تسبیح بھی رکھیں، 200 روپے کی تسبیح بھی رکھیں، ذکر کریں، اس سے دل زندہ ہوگا۔ اگر ذکر نہیں کریں گے دل مردہ ہوگا، دل مردہ ہوگا، دل مردہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ تسبیح کرے کلمے کی، درود شریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کس کو؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے 300 دفعہ پڑھو گے نا تو کثرت میں آئے گا، 300 دفعہ پڑھو گے نا تو کثرت میں آئے گا۔ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا 15 منٹ لگ جائیں گے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، 10-15 منٹ درود شریف پڑھ لو روزانہ، اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا جنت میں۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤ کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، پڑھے میرے ساتھ، صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن میں مزہ ہے، برفی کا مزہ ہے، اسی طرح میرے بھائیو اللہ کا نام لینے میں زبان پہ مزہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو کیا ہے، جتنا درود شریف پڑھے گا، جب تک درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے۔ اور آپ نے فرمایا جو روشن رات یعنی جمعرات اور روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں درود شریف پڑھے گا، اس میں جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا اس کا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے پر درود پڑھے گا، بڑی غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا، میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔
تو میرے بھائیوں ذکر کریں، اس سے دل صاف ہوگا. جیسے کپڑے صاف کیے، گھر صاف کیا ہے، نہا کے آئے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، کپڑوں کو استری کیا ہے، نئے کپڑے پہنے، اپنے دلوں کو صاف کریں بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے اور کدورت سے. زبان کو پاک کریں غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، طنز سے، کڑوی بات سے. اپنے اعمال ٹھیک کریں، بول ٹھیک کریں، دیکھنا ٹھیک کریں، سننا ٹھیک کریں، کمائی ٹھیک کریں، خرچ ٹھیک کریں، معاملات ٹھیک کریں. اللہ ہماری دنیا بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بنائے گا، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے گا. ملک کے مسئلے اللہ ہی حل کرے گا، گھریلو مسئلے اللہ ہی حل کرے گا، کاروباری مسئلے اللہ ہی حل کرے گا. ہم اللہ کے محتاج ہیں، سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو راضی کر لیں. یہ سارا مجمع دل سے عزم کرے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 وقت نماز، روزانہ قرآن کی تلاوت، صبح شام اللہ کا ذکر، اخلاق اچھے بنائیں. جس کا جھگڑا چل رہا ہے اور تقریباً سب کا چل رہا ہے، 90% کا چل رہا ہے، 95% کا چل رہا ہے، اور اپنوں سے چل رہا ہے، جھگڑے ختم کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے. تو جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کریں جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرمائے، آخرت بھی آسان فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے مسئلے بھی حل فرمائے. اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، عید کو قبول فرمائے. جو ہمارے رشتہ دار ماں باپ دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے.